بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم بات جو بہت قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کس سے کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا رسول اللہ نے یہ بات لاہور کے مسلمانوں سے کہی؟ کیا پاکستان کے مسلمانوں سے کہی؟ کیا آج کے دور کے مسلمانوں سے کہی؟ پچھلی صدی کے مسلمانوں سے کہی؟ کس سے کہی رسول اللہ نے؟ رسول اللہ کے سامنے لوگ کون موجود تھے؟ یعنی براہ راست رسول اللہ کا مخاطب اس میں کون ہے؟ ہم لوگ بالواسطہ مخاطب ہیں، آج کے لوگ بالواسطہ مخاطب ہیں۔ براہ راست مخاطب کون ہے رسول اللہ کے؟ صحابہ، اصحاب رسول کی محفل میں رسول بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر مسجد نبوی میں یا اس وقت کے معاشرے میں جن لوگوں سے رسول اللہ مخاطب ہوتے تھے یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے۔ تو رسول اللہ صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ کے بعد اگر کسی صحابی کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہدایت پہ باقی رہا یا نہیں رہا تو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کے ساتھ اس کا تمسک اور تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کی زندگی میں صحابیت کی منزل پہ رہا لیکن رسول اللہ کے بعد قرآن اور اہل بیت میں کسی ایک سے بھی اس نے اپنا تعلق توڑ لیا تو وہ ہدایت پہ نہیں رہا۔ یہ بات اس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کی زندگی میں ہدایت پہ ہونا اور رسول اللہ کا صحابی ہونا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کے اوپر ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک دونوں سے تمسک رکھو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں۔ تمسک کیا ہے؟ تمسک کسی چیز کے ساتھ ایسا پختہ تعلق قائم کر لینا کہ کسی حال میں اپنا اور اس کا تعلق ٹوٹنے نہ دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی بچے والدین کے ساتھ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، جہاں رش زیادہ ہوتا ہے اور ماں باپ سے بچھڑ کے کھو جانے کا، گم ہو جانے کا امکان ہوتا ہے، تو وہاں بچے کیا کرتے ہیں؟ مضبوطی سے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، مضبوطی سے ماں باپ کی انگلی تھام لیتے ہیں، مضبوطی سے ماں باپ کا دامن تھام لیتے ہیں تاکہ ان سے بچھڑے نہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ ادھر ماں یا باپ کا دامن چھوٹا، ہاتھ چھوٹا، انگلی چھوٹی تو ہم اس بھیڑ میں گم ہو جائیں گے، ہم پھر کبھی گھر پتہ نہیں پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے۔ تمسک یہ زندگی کی شاہراہ پر قرآن اور اہل بیت کا دامن اس طرح سے تھام کے چلنا کہ جتنے بھی مختلف نظریات کی آندھیاں چلتی ہیں، جتنے بھی گمراہ کن نظریات کی بھیڑ لگ جائے آپ کے معاشرے میں، جیسا کہ آج کل کے معاشرے میں لگی ہوئی ہے، ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے اور ٹیلی ویژن کے اوپر 100 کے لگ بھگ چینلز آ رہے ہیں اور ان چینلز پر ہر قسم کی باتیں آ رہی ہیں۔ پرنٹ میڈیا ہر قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں تو ہر قسم کی چیزیں انٹرنیٹ پر آپ کے سامنے اویلیبل ہیں۔ یعنی ہر قسم کے نظریات کا ایک ہجوم ہے جو لگا ہوا ہے، ہر قسم کے عقائد اور افکار کی ایک بھیڑ ہے جو لگی ہوئی ہے۔
اس میں ہدایت پہ ثابت قدم رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک، قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامنا، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا، دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ کسی ایک کو پکڑنا اور دوسرے کو چھوڑنا اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں۔ جب یہ دونوں جدا ہی نہیں ہو سکتے تو پھر ایک کے ساتھ تمسک ممکن ہی نہیں ہے، ایک کو چھوڑیں گے تو دونوں چھوٹ جائیں گے۔